جو عرفات کی طرف ہوگا وہ عرفات 1، عرفات 2، عرفات 3، مزدلفہ 1، مزدلفہ 2، مزدلفہ 3، اور پھر منی کے اندر یہ منی 1۔ اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران، سعودی عربیہ سے۔ حج 2023 کی ٹریننگ کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھی کافی حد تک ٹریننگ حاصل کر لی ہوگی، اور میں بھی ایک ٹریننگ پہ گیا تھا، تو آپ لوگوں کے ساتھ پہلے میں نے ویڈیو شیئر کی تھی کہ PHVG حج والنٹیئرز گروپ کیسے ہے، اس کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل تھی وہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی۔ تو آگے کی ویڈیو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مینا کے بارے میں، مینا کی روڈز، مینا کے راستے، مینا کے کیمپس اور مینا کے زون، یہ تمام تر حوالے سے میں نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ اور اب جو ہے نا ٹریننگ میں جو ہمیں سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ روڈز کے کیا نام ہیں اور ان کے راستے کون کون سے ہیں، وہ تمام تر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے، تاکہ لیٹسٹ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے یا آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو بھی کمنٹ سیکشن میں درج کر دیجئے، انشاءاللہ جو بھی اتھینٹک جواب ہوگا آپ لوگوں کو دے دیا جائے گا۔ آپ کو مینا کے نقشے اور اس میں موجود نشانات یعنی مکتب، مخیمات، پولز، اہم ترین سڑکیں، ہسپتال، پل، مینا کے زونز، ٹرین اسٹیشنز اور مساجد کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اس تربیتی نشست میں آپ کو مینا کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ میدان عرفات کے بارے میں تفصیلی معلومات اس تربیتی نشست کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ عرفات میں حجاج کرام کا قیام صرف ایک دن کے لیے ہوتا ہے، اور PHVG کی طرف سے ان کی رہنمائی کا کام بھی محدود پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے حج کے مبارک سفر کا ایک نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سفر میں ایک حاجی کو مناسک حج کی ادائیگی کے لیے کم از کم 10 سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، اور حجاج کرام کی ایک کثیر تعداد یہ سفر پیدل طے کرتی ہے، یعنی مکے سے مینا جانا، وہاں سے عرفات، مینا واپسی پر مزدلفہ میں رات گزارنا، اور پھر مینا پہنچ کر جمرات کے مقام پر کنکریاں مارنا، قربانی اور طواف زیارہ کرنا۔ اس پرمشقت عبادت میں طویل سفر اور تھکن سے دور ایک گمشدہ حاجی کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانا نہایت ضروری ہے۔ ایک گم ہو جانے والے حاجی کے لیے اس وقت دنیا کی سب سے قیمتی نعمت اس کا اپنے خیمے میں واپس پہنچنا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا کام مینا میں حجاج کی صحیح رہنمائی کر کے ان کو ان کے خیمے تک پہنچانا ہے۔ مینا کے نقشے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے اہم نشانات، مثلا مکتب، خیمہ، کیمپ اور دیگر تفصیلات کو سمجھنا ضروری ہے۔ مکتب سعودی حکومت کے لائسنس یافتہ آفس، کمپنی، شریکہ جن پر متعلقہ حجاج کرام کے انتظامات کی مکمل ذمہ داری ہوتی ہے، مکتب کہلاتے ہیں۔ ان کے مخصوص نمبر ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر مکتب نمبر کہا جاتا ہے۔ یہ تصویر ایک خیمہ یا ٹینٹ کی ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ خیمے کیمپ کہلاتے ہیں۔ کیمپ کو عربی میں مخیم کہتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ کیمپ کیمپس کہلاتے ہیں، جن کو عربی میں مخیمات کہا جاتا ہے۔ اس تصویر میں جو پول پر لکھا ہوتا ہے، اس تصویر میں کچھ نئے ڈیزائن کے پول نظر آ رہے ہیں۔ اس پول پر کیمپ اور سڑک کا نمبر مختلف طریقے سے درج ہے۔ اس تصویر میں کیمپ کے دروازے پر آویزہ بورڈ اور کیمپ میں موجود پول واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصویر میں کیمپ کے دروازے پر آویزہ نئے بورڈ اور کیمپ میں موجود پول واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ نوٹ: مینا میں پول پر درج کیمپ اور روٹ کی معلومات کسی بھی حاجی کو اس کے کیمپ تک پہنچانے کے لیے سب سے اہم ترین ذریعہ ہے، اور ہمیں اسی بنیادی بات کو اچھی طرح سمجھنا اور یاد کرنا ہے۔ سے مینا میں داخل ہو تو پہلا پل ملک خالد پل ہے، جس کا نمبر 15 ہے۔ دوسرا پل ملک عبداللہ بن عبدالعزیز ہے، جس کا نمبر 25 ہے۔ اسے عموماً کبری ملک عبداللہ عبدالعزیز بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا پل ملک فیصل ہے اور اس کا نمبر 35 ہے۔ ان تینوں پلوں کو سرخ رنگ سے واضح کیا گیا ہے۔ ان تینوں پلوں کے نیچے سے 7 بڑی سڑکیں گزرتی ہیں۔ یہ 7 سڑکیں پورے مینا کو مزدلفہ اور عرفات سے ملاتی ہیں۔ اگر آپ مینا میں اس طرح سے کھڑے ہو کہ جمرات آپ کے سامنے اور مزدلفہ آپ کی پشت پر ہو، تو مینا کے انتہائی بائیں جانب سڑک نمبر 38 ہے، جسے طریق ملک عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔
اس سے دائیں جانب شاہراہ قصر الملکی ہے جس کا نمبر 44 ہے، ملک فیصل کا نمبر 50 ہے، جبکہ 56 نمبر سڑک جوہرہ روڈ کہلاتی ہے اور سڑک نمبر 62 کو سوق العرب روڈ کہا جاتا ہے، اور مینا کے انتہائی دائیں جانب سڑک نمبر 68 شاہراہ ملک فہد ہے۔ ان سڑکوں کو نیلے رنگ سے واضح کیا گیا ہے۔ مینا میں پیدل چلنے والوں کی سہولت کے لیے طریقہ مشاء نمبر 1 ہے۔ یہ راستہ حرم سے شروع ہو کر مختلف سڑکوں مثلا شارع رحمہ سے ملتے ہوئے میدان عرفات تک جاتا ہے، اور پیدل حج کرنے والے عموماً اسی سڑک کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمرات تک آنے کے لیے بھی حجاج کی ایک بڑی تعداد اسی راستے کا انتخاب کرتی ہے۔ واضح رہے کہ سڑک نمبر 38 ملک عبدالعزیز اور سڑک نمبر 68 ملک فہد، یہ دونوں سڑکیں بھی میدان عرفات سے حرم تک جاتی ہیں۔ اس راستے کے علاوہ پیدل چلنے والوں کے لیے کچھ دوسرے راستے بھی ہیں جنہیں سبز رنگ کی لکیروں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ نقشے کے اندر یہ آگے لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے شارٹ راؤنڈ سے قربان گاہ سمجھ جاتی ہے۔ ایک ہی طریق مشاء ہے جو کہ ملک فہد روڈ سے بالکل نیچے کی طرف 511 سے آگے ادھر قربان گاہ کی طرف نکلتی ہے، اور ایک اور طریق مشاء ہے جس کا نمبر ہے 35، طریق مشاء نمبر 35۔ یہ طریق مشاء ہے آپ کو اپنے طور پہ یاد کر سکتے ہیں۔ ویسے عام طور پہ 5 اوپر کی طرف پہاڑیوں والے ایریا کے اندر ہی پورا آگے جو 25 نمبر سڑک جاتی ہے، 15 نمبر بھی جاتی ہے لیکن عام طور پہ 25 کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ پورا ایریا زون 6، اس کے بعد زون نمبر 4 سے نیچے اور 3 کے بعد زون نمبر 7، پھر زون نمبر 8 اور 9 مزدلفہ کے اندر ہے، اور زون نمبر 10 یا اس کو زون 0 بھی کہا جاتا ہے، یہ قربان گاہ ہے۔ یہ ٹوٹل زون 10 زون آپ کے سامنے ہے، اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ جو عرفات کی طرف ہوگا وہ عرفات 1، عرفات 2، عرفات 3، مزدلفہ 1، مزدلفہ 2، مزدلفہ 3، اور پھر مینا کے اندر یہ مینا 1۔ افواج کا ہسپتال سڑک نمبر 50 اور 44 کے درمیان واقع ہے، جس کے قریب مینا کا ٹرین اسٹیشن نمبر 1 ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر ٹرین اسٹیشن نمبر 2 ہے۔ یہ دونوں ٹرین اسٹیشن ملک فیصل کبری اور ملک عبدالعزیز کبری کے درمیان واقع ہے، جبکہ اسٹیشن نمبر 3 جمرات کے بالکل قریب واقع ہے۔ کبری ملک فیصل کے قریب مزدلفہ اسٹیشن نمبر 3 ہے، جسے وہاں قیام پذیر حجاج آنے جانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سعودی حکومت نے مینا کو مختلف زونز میں تقسیم کر رکھا ہے۔ جمرات اور ملک خالد کبری کا درمیانی علاقہ زون نمبر 1 کہلاتا ہے، جبکہ کبری خالد اور کبری عبدالعزیز کا درمیانی علاقہ زون نمبر 2 کہلاتا ہے۔ زون نمبر 2 کے بائیں جانب زون نمبر 3 ہے۔ کبری ملک عبدالعزیز اور کبری فیصل کے درمیان پہلے زون نمبر 4 اور پھر زون نمبر 5 ہے۔ زون نمبر 2 اور زون نمبر 4 کے دائیں جانب زون نمبر 6 واقع ہے۔ زون نمبر 7 زون نمبر 5 کے بائیں جانب ہے، اور اس سے بالکل متصل کبری ملک فیصل کے بعد مزدلفہ کے علاقے میں، جسے مینا ایکسٹینشن یا مینا جدید بھی کہا جاتا ہے، زون نمبر 8 اور زون نمبر 9 واقع ہے، جبکہ قربان گاہ زون نمبر 10 میں واقع ہے۔ حجاج کی ایک کثیر تعداد عزیزیہ میں قیام پذیر ہوتی ہے یا پھر عزیزیہ کے علاقے سے گزرتی ہے، اس لیے اس کے نقشے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہم عزیزیہ کے اہم مقامات کی نقشے پر نشاندہی کریں گے۔ یہ مسجد الحرام روڈ یا عزیزیہ روڈ ہے، جو عزیزیہ کے رہائشی علاقوں سے گزرتے ہوئے مسجد حرام تک جاتی ہے۔ کبری ملک خالد 15 اور مسجد الحرام روڈ 32 کا جہاں ملاپ ہوتا ہے، وہیں الراجی سینٹر کی مشہور عمارت واقع ہے۔ مسجد الحرام روڈ 32 پر الراجی سینٹر سے کچھ ہی فاصلے پر معروف بازار سوق سلام ہے۔ ملک عبداللہ روڈ 25 پر مسجد الحرام روڈ سے گزر کر تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہدایہ روڈ کے قریب مکہ مال ہے۔ جمرات کی مغربی سمت میں ششہ عزیزیہ کا رہائشی علاقہ ہے۔ عرفات سے نکلنے والی ملک فہد روڈ اس علاقے سے گزرتی ہوئی حرم کی طرف جاتی ہے۔ آئیے اب ایک نظر ان اہم پلوں اور سڑکوں پر دوبارہ ڈالیں۔ جمرات کے قریب کبری ملک خالد ہے اور اس کا نمبر 15 ہے، جبکہ مینا کے قریب درمیان میں کبری ملک عبدالعزیز ہے جس کا نمبر 25 ہے۔ مینا کو مزدلفہ اور عرفات سے ملانے والی پہلی سڑک سڑک نمبر 38 ملک عبدالعزیز سڑک کہلاتی ہے، جس کے بعد سڑک نمبر 44 طریق قصر الملکی ہے۔
मलिक फैसल रोड का नंबर 50 है और जौहरा रोड को सड़क नंबर 56 कहा जाता है। सड़क नंबर 62 को सुपुल अरब रोड और उसके बिल्कुल दाएं जानिब सड़क को मलिक फहद रोड का नाम दिया गया है और इस सड़क का नंबर 68 है। वाज़े रहे कि इन तमाम सड़कों के नंबर 2 हिस्सों में है। मिना में पैदल चलने वालों के लिए तरीकुल निशान नंबर 1 है। इन सड़कों के अलावा दीगर छोटी सड़कों के नंबर 3 हिस्सों में है और इनका पहला हिस्सा हमें बताता है कि वो सड़क किस जोन में वाक़ है। मसलन सड़क नंबर 111 जोन नंबर 1 में है, जबकि सड़क नंबर 206 जोन नंबर 2 में है, सड़क नंबर 511 जोन नंबर 5 में और सड़क नंबर 616 जोन नंबर 6 में वाक़ है। इस तस्वीर में जोन नंबर 2 में वाक़ छोटी सड़कों को दिखाया गया है। वाज़े रहे कि जुफ्त नंबर वाली सड़कें मसलन 204, 206 बड़ी सड़कों की सम्त में चलती हैं, जबकि ताक नंबर रखने वाली सड़कें पुलों की सम्त में चलती हैं, मसलन 209, 211 और 213। एक और अहम सड़क नंबर 23 है। इस रोड का नंबर 207 भी है। यह सड़क मलिक अब्दुल्ला पुल के बराबर चलती है और जोन नंबर 2 से 3 तक जाती है। पोल पर दर्ज कैंप नंबर तरतीब के साथ जमरात की सम्त से शुरू होते हैं और मुस्तल्फा की तरफ बढ़ते जाते हैं। मिसाल के तौर पर 1/56 यानी कैंप नंबर 1 रोड नंबर 56, 2/56, 3/56, 4/56 और इसी तरह 1/62, 2/62। अगर पोल पर खैमे का निशान न हो तो वो कैंप नंबर की निशानदही हरगिज नहीं करता है। खैमे के निशान के बगैर पोल अमूमन किसी हिलाल अहमर क्लिनिक। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक मिना के बारे में और ये तमाम तर रास्ते समझ आ चुके होंगे और इसके अलावा इंशाअल्लाह हम लोग भी वहाँ मौजूद होंगे मिना में। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा या कुछ समझ नहीं आएगा तो इंशाअल्लाह आप हुजाज की रहनुमाई के लिए ही हम लोगों ने मिना में मौजूद होना है। तो आप हुजाज को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आता, रास्ता भटक जाते हैं तो पाकिस्तानी कैप वाली टोपी और जो पाकिस्तानी उनकी जैकेट पे नक्श झंडा बना होगा उनके पास जाके आप लोगों ने बिला झिझक अपना जो है ना रास्ता पूछ सकते हैं, या आप लोगों को कोई आगे के मालूमात चाहिए या कुछ भी आप लोगों का सवाल हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आप लोगों को गाइड करेंगे। तो PHVG हज वॉलंटियर्स ग्रुप के हवाले से मैंने अपलोड की है वीडियो, उसमें तमाम तरह आपने डिटेल सुन ली होगी कि PHVG किस तरीके से काम कर रही है, इनका क्या मकसद है। क्योंकि अगर मैं आपको बताने लगता मेरे अल्फाज में वो तासीर या वो चीज़ नहीं थी, लेकिन उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया गया है कि PHVG पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप का मकसद ही यही है कि हुजाज की खिदमत करना, हुजाज की रहनुमाई करना, हुजाज के लिए हज के तमाम तर मनासिक को आसान करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मकसद के ऊपर गामज़न हैं और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।